رانا مبشر آپ کی خدمت میں حاضر. جوڈیشری جو مرضی فیصلے دیتی رہے، امپلیمنٹیشن تو ہم ہی نے کرنی ہے. سی ای سی کی میٹنگ میں جی ایک جملہ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جوڈیشری جو مرضی فیصلے دیتی رہے گی، امپلیمنٹیشن تو حکومت نے ہی کرانی ہے، اور جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا تو اب خود دیکھ لیں. لوور کورٹس پہ انفلوئنس ہمارا ہے، ہم اس کو کر لیں گے جی ٹھیک، اور اس کی شواہد بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں جی. بابر اعوان صاحب بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بابر اعوان صاحب نے کوئی تقریباً 1000 وکلا کو ایکٹیویٹ کیا ہے. کوئی تھوڑی سی کیرٹ اینڈ سٹک والی گیم کھیلی ہے انہوں نے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم انہیں عہدے دیں گے. یہ انڈر ہینڈ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وکلا کے ساتھ. راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے جی. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جناب کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ٹوٹی تو ملک قائم نہیں رہے گا. میں ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کو کوٹ کر دیتا ہوں جی. سینئر صوبائی وزیر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت عدالتی قتل کی کوشش کی گئی، پیپلز پارٹی کی قیادت کے عدالتی قتل کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان قائم نہیں رہے گا. یہ کس قسم کی تھریٹس ہیں اور کس قسم کی لینگویج ہے جو یوز کی جا رہی ہے. اور اگر کرپشن کو چھپانے کے لیے، حالانکہ ابھی تک تو کچھ لوگ کنوکٹ نہیں بھی ہوئے، لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھریٹس یہ دی جا رہی ہیں کہ اگر حکومت کو کوئی پرابلم ہوئی تو ملک ٹوٹ جائے گا. اٹس اے شیم فل اسٹیٹمنٹ جی راجہ ریاض صاحب کی. ویری شیم فل اسٹیٹمنٹ آئی مسٹ سے. این آر او کے بینیفیشریز کہا جاتا ہے جی کہ 10 ہے صرف جو کہ حکومت میں شامل ہیں. ان کے نام آپ کو بتاتا چلوں جی. یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پروگرام کو لے کے آگے چلنے میں تھوڑی سی ہمیں آسانی ہو جائے گی. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ پاکستان تو سب کو پتا ہے جی. نصرت بھٹو صاحبہ، رحمان ملک صاحب. رحمان ملک صاحب کا اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم نے جو دیا جی، انہوں نے کہا جی یہ تو خود لوگوں کو پکڑتے ہیں، یہ کیسے پکڑے جا سکتے ہیں. وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ پہ بھی میں ان کو شاباش دیتا ہوں جی. ویسے احمد مختار صاحب جی، حسین حقانی صاحب، سلمان فاروقی صاحب، آغا سراج درانی صاحب، جہانگیر بدر، نواب یوسف تالپور، میر باز خان کھیتران صاحب جی. یہ 10 نام ایسے ہیں جی جو کہ این آر او کے بینیفیشریز ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ سندھ میں سے 97% کیسز ایسے ہیں جن پہ کرمنل چارجز کی لسٹ ہے جی. ایک اتنی بڑی لسٹ میرے پاس موجود ہے، میں ساری اگر پڑھنا شروع ہوں تو میرے خیال میں صبح ہو جائے گی. لیکن یہ اس میں 7793 لوگ ہیں آؤٹ آف 8041 جو کہ سندھ سے ہیں، جو این آر او کے بینیفیشریز ہیں. ان پہ کرمنل چارج ایک بہت موٹی لسٹ ہے جی، اور اس کو تو میں نہیں پڑھ سکتا، بڑا مسئلہ ہے. فائنینشیل کرپشن کی بھی ایک لسٹ ہے جی، این آر او کے بینیفیشریز کی لسٹ جو 248 کی ہے فرام آل اوور پاکستان. یہ لسٹ میں آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا جی پروگرام کے دوران، لیکن ابھی تھوڑی سی میں آپ سے معذرت چاہوں گا، تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا جی، ابھی نہیں دکھا پاؤں گا آپ کو. اس سے پہلے میں لوگوں کی طرف چلنا چاہوں گا. میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا میں انٹروڈکشن کرا دوں جی. چودھری امتیاز صفدر وڑائچ صاحب، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جی ان کا، لاہور میں موجود ہے، منسٹر فار اسٹیٹ فار کمیونیکیشن ہے جی. اور ان کے ساتھ ہیں جی شیخ روہیل صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ایم این اے ہے اور ممبر ہے اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس کے جی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا جی، آپ تشریف لائے. راجہ ریاض صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے میں شروع کرنا چاہوں گا جی. اینڈ آئی مسٹ سے اٹس لائک اے ویری شیم فل اسٹیٹمنٹ، اور اس کی تشریح تو وہ خود ہی کر سکیں گے جی. کوشش ہم کریں گے ان کو بھی لائن پہ لے کے آئیں. میں چودھری امتیاز صفدر وڑائچ صاحب سے کہوں گا جی وہ اس کی اگر تشریح کر دیں. فی الحال جب تک وہ نہیں ہمیں ملتے، لائن پہ نہیں آتے، خود راجہ ریاض صاحب اس وقت تک اگر یہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی سینئر صوبائی وزیر صاحب کہ ملک قائم نہیں رہے گا اگر عدالتی قتل کرنے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کی قیادت کی گئی. کیا مطلب ہے جی اس کا وڑائچ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ جو آپ ریمارکس دے رہے ہیں جی میں ریمارکس دینا میرا رینکر پرسن جو ہے جی مجھے ضروری دینا پڑے گا. یہ ملک کی بات ہے، کسی پارٹی کی یا کسی فرد کی بات نہیں ہے.
افسوس آپ کو اس اسٹیٹمنٹ پہ ہونا چاہیے، میرے ریمارکس پہ نہیں ہونا چاہیے. جو ملک توڑنے کی باتیں کریں اس پہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے، میرے پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں، مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو لاتے، ان سے یہ وضاحت طلب کرتے. جی میں نے پہلے بولا، میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں جی، میں نے بولا کہ ان کو بھی لائن پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، آپ ذرا میڈیا کو آج کل کم فیس کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے، بجائے آج کہ میرے پہ آپ شروع ہو جائے، توپوں کا منہ میری طرف کر لیں. آپ کو اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں نے نہ آپ کو کچھ کہا ہے، میں نے تو کہا ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ، ان کو آپ لائن پہ لا رہے ہیں تو ان سے یہ وضاحت طلب کرنے کے بعد آپ کو کوئی ریمارکس دینے چاہیے تھے. ایسے کہ اس کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے. تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ابھی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں کہا گیا جی فیصلہ عدالت کرے گی اور ہم نے امپلیمنٹیشن تو حکومت نہیں کرنی ہے، کیسے ہوگی؟ تو ایسی کوئی نہ وہاں بات ہوئی ہے اور نہ ہی حکومت یہ چاہتی ہے. آپ نے دیکھا کہ تمام منسٹر جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ تمام عدالتوں میں جا رہے ہیں، وہاں کوئی بیل کرا رہا ہے، کوئی ہمارا پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو این آر او کے تحت جن کے خلاف کیسز ری اوپن ہوئے ہیں ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے اور اپنا وہاں ڈیفنس جو ہے پیش کرنا چاہیے. ڈیفنس پیش کرنا چاہیے جی. آپ نے لیکن میں کچھ اور بات کر رہا ہوں جی. میں وڑائچ صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ڈفرینٹ چیز ہے. آپ عدالتوں میں جائیں، ضرور جائیں جی، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہ آپ خود فیصلہ کریں. اس میں تو آپ بالکل کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ چاہے تو نہ جائیں، چاہیں تو جائیں، ضرور جائیں. لیکن میں آئی وڈ لائک ٹو ٹاک آن دس اسٹیٹمنٹ. یہ آپ کی پارٹی کے سینئر وزیر ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس پہ آپ مجھے یہ بتا دیجیے آپ اس کو کیا کہیں گے.